بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ سے جو تقریباً 49 فوائد ملتے ہیں، ان فوائد میں سے 23 کا ذکر تو ہو چکا تھا، اور باقی کا انشاءاللہ آج جو اللہ کو منظور ہوگا ذکر ہوگا، جتنا اللہ کو منظور ہوگا۔ تو 24واں فائدہ یہ ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ کشتی میں اجرت پر مسافروں کو ادھر سے ادھر لے جانا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مسکین ہو اور اس کے پاس کسب کا کوئی آلہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو جو اس کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو، تو وہ مسکنت سے نہیں نکلتا، یعنی اسے مسکین ہی کہا جائے گا، مسکین ہی مانا جائے گا۔ 25واں معلوم ہوا کہ کسی کا مال غصب کرنا حرام ہے، اور جس کسی ظالم سے خطرہ ہو کہ وہ غریب آدمی کا مال چھین لے گا، تو اس کے شر کو رفع کرنے کے لیے تدبیر کرنا ثواب کا کام ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک آدمی کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے حضرات مشائخ اپنے مشائخ کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی فکر مند رہتے ہیں، یعنی اساتذہ کی اولاد کے ساتھ اور جو مرشد ہیں، پیر ہیں، ان کی اولاد کے ساتھ، اگرچہ اولاد کے وہ احوال نہیں ہوتے جو ان کے آباء و اجداد کے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو 3 کام کیے، ان میں لڑکے کو قتل کر دینا سب سے زیادہ سنگین تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور جب ان کے اعتراض کرنے پر حضرت خضر نے تنبیہ فرمائی تو سمجھ لیا کہ ہمارا ان کے ساتھ ہونا مشکل ہے، اور صاف کہہ لیا کہ اگر آپ سے آئندہ کچھ جھوٹ پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر نے جو لڑکے کو قتل کیا، شرعاً اس کے قتل کا کیا جواز تھا؟ یہ بات کہ اس لڑکے سے خوف تھا کہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو کفر پر لگا دے گا، کیا یہ دلیل شرعی ہے جس کی وجہ سے قتل جائز ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ہماری شریعت کو سامنے رکھ کر وارد ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں جائز ہو، پھر جب انہوں نے آخر میں تصریح فرما دی کہ یہ جو کچھ میں نے کیا اپنی رائے سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ہے، تو اشکال ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ آپ نے ایک جان کو کسی جان کے عوض کے بغیر قتل کر دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ کسی کو قتل کر دے تو اسے قصاص واجب ہوتا ہے، حالانکہ نابالغ پر قصاص نہیں ہے۔ علامہ نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ یہ احتمال ہے کہ ان کی شریعت میں بچے پر بھی قصاص واجب ہوتا ہے۔ اچھا جی، کسی کا کام کرنے اور مدد پہنچانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ حضرت خضر نے بغیر اجازت کشتی کا تختہ نکال دیا اور گرنے والی دیوار کو کھڑا کر دیا۔ ہاں، اگر وہ بہت ہی بے تکا اور نافہم ضدی ہو جس کی مدد کی جائے اور شر کا اندیشہ ہو تو دوسری بات ہے۔ اقرب الرحمہ ایک لفظ گزرا تھا، اس کی ایک تفسیر تو وہی ہے جو پہلے نقل کی گئی کہ مقتول لڑکے کے بدلے میں جو اولاد دی جائے گی وہ والدین کی خدمت اور صلہ رحمی میں بہت زیادہ بڑھ کر ہوگی، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس مقتول لڑکے کے بدلے میں ملنے والی اولاد سے ماں باپ کو بہت زیادہ رحمت اور محبت کا تعلق ہوگا۔ بدعمل لڑکے سے نیک صالح لڑکی بہتر ہے۔ وہ میرے خیال سے 3-4 فوائد پہلے ہو چکے تھے، میں نے دوبارہ کہے، پھر مجھے اندازہ ہوا یہاں سے شروع کیا، اس صفحے سے شروع کرنا تھا، اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ بدعمل لڑکے سے نیک صالح لڑکی بہتر ہے۔ یہی وجہ حضرت مریم جب پیدا ہوئی، والدہ نے شکوہ کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ میں لڑکا مانگا تھا، تو اللہ نے وہاں بھی ارشاد فرمایا کہ لڑکی ہے مگر لڑکے سے بہتر ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے وجود میں آتا ہے، لیکن ادب ملحوظ رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف شر اور عیوب کی نسبت نہ کی جائے۔ حضرت خضر نے کشتی میں جو شگاف کیا تو فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا فرمایا،
اور کشتی میں عیب ڈالنے کی نسبت اپنی طرف کی، اور مقتول لڑکے کے بارے میں فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا فرمایا، اور یتیم لڑکوں کے بارے میں فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا فرمایا۔ تو اچھائی کی نسبت رب کی طرف کرنی چاہیے اور شر کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے۔ شریعت کے احکام کا مدار ظاہر پر ہے، شریعت کے احکام کا مدار ظاہر پر ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے نائب علماء اور حکام ظاہر کے پابند ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر کے کہہ دے کہ میں نے فلاں مصلحت کی وجہ سے قتل کیا، تو اس کی وجہ سے وہ قصاص سے نہیں بچ سکے گا۔ رہا معاملہ حضرت خضر علیہ السلام کا، تو وہ چونکہ اللہ کے حکم سے تھا، اللہ کے نبی تھے، اس لیے اس سے کوئی شخص یہ استدلال نہیں کر سکتا کہ میرا عمل یا فلاں پیر کا عمل فلاں حکمت پر مبنی ہے اور ہم نے جو خلاف شرع کام کیا ہے اس پر ہمارا مواخذہ نہ کیا جائے، یہ نہیں کہہ سکتا کوئی۔ اگر عبارت کے سیاق سے بعض الفاظ کے ذکر کیے بغیر مفہوم واضح ہو جاتا ہو تو اختصار کرنا بھی درست ہے، جیسا کہ یأخذ کل سفینۃ فرمایا، یہاں لفظ صالحہ کے ساتھ مقید نہیں کیا، کیونکہ سیاق کلام سے واضح ہو رہا ہے کہ ظالم بادشاہ اچھی کشتیوں کو لیتا تھا، اس لیے تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس پڑھا کرتے تھے وَكَانَ إِمَامُهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا۔ حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوا کہ جیسا کہ شریعت کا نظام ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام بھی ہے۔ جو شرعی نظام ہے اللہ کا، ظاہری احکام بھیجنا، اس کے مطابق رہنا، ایسا تکوینی نظام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا تکوینی نظام سے تعلق ہوتا ہے۔ اتنی مجمل بات تو قرآن مجید سے ثابت ہو گئی، اور ان حدیث شریفہ سے بھی جو قصہ مذکورہ کے بیان میں صحیحین وغیرہ میں منقول ہے۔ حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ رجال التکوین اب بھی ہیں اور ان کے عہدے بھی بتاتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز دباغ کی کتاب تبریز میں ان کے بارے میں بہت سی تفسیر بھی لکھی ہے۔ علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے الخبر الدال علی وجود القطب والاوتاد والنجباء والابدال ہے۔ اس میں انہوں نے رجال التکوین کا وجود ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض احادیث مرفوعہ بھی لکھی ہیں۔ مسند احمد سے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب عراق میں تھے تو ان سے عرض کیا گیا ہے امیر المومنین اہل شام پہ لعنت بھیجیے۔ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا ایسا نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ شام میں ابدال ہوں گے، یہ 40 افراد ہوں گے، جب بھی ان میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے گا اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسرے شخص کو بدل دیں گے، ان کے ذریعے اہل شام کو بارش عطا کی جاتی ہے اور ان کی وجہ سے دشمنوں کے مقابلے میں اہل شام کی مدد کی جاتی ہے اور اہل شام سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ حدیث نقل کر کے علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں، نقل کرنے والے لوگ۔ 40واں، جس بستی میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام پہنچ کر کھانے کے لیے کچھ طلب کیا، یہ کون سی بستی تھی؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے انطاکیہ اور بعض نے ایلا، انطاکیہ اور بعض نے ایلا، اور بعض نے جزیرۃ الاندلس اور بعض نے ناصرہ اور بعض نے بوقا بتایا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مشہور یہ ہے کہ یہ بستی انطاکیہ کی تھی جو شام کی سرحد پر واقع ہے۔ ایک قصہ کسی بزرگ سے سنا تھا یا کہیں لکھا دیکھا تھا کہ انطاکیہ والے حضرت عمر ان کے پاس حاضر ہوئے، انطاکیہ والے اور میں نے کہیں اور پڑھا کہ حجاج بن یوسف کے پاس حاضر ہوئے۔ حجاج بن یوسف نے حضرت عمر نے جو کچھ کہا وہ تو اس میں حجاج بن یوسف نے کیا کیا، اس نے سب کے سر قلم کر دیے تھے۔ یہ بستی والے کیوں آئے تھے کہ اللہ نے کہا کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی والوں نے انکار کر کیا کہ وہ حضرت علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کی مہمانی کرے، اسے ہماری بستی ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوگی، آپ با کے بجائے تا یہاں لگا دیں، اور اس کا مطلب ہوا کہ وہ آگے مہمان نوازی کرنے کے لیے، مہمانی کرنے کے لیے آگے، کھانا دینے کے لیے آگے، صرف باتا کی بات ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا اچھا
میں تمہیں اتنا ظالم لگتا ہوں کہ میں اللہ کے دین میں تحریف کروں، حالانکہ اسے ظالم تو بڑھ کر اس سے ظالم کوئی اور نہیں تھا کہ اتنے صحابہ کو اور تابعین کو اس نے قتل کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ ساروں کے سارے انسانوں کے دل اللہ کے قبضے قدرت میں، حجاج بن ظالم جیسے آدمی کے دل کو بھی اللہ نے حفاظت کی طرف پھیر دیا، اس نے ان آدمیوں کے سر قلم کر دی۔ اور عمر ان کے پاس جب آئے پھر کیا ہوا؟ یہ کہتے ہیں میں نے کسی بزرگ سے سنا تھا، یہ حضرت تقی صاحب کے استاد ہیں مولانا عاشق الہی صاحب، اور بہت بڑے پائے کے عالم ہیں۔ آخری زندگی اللہ نے، آخری یا شاید جوانی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مسجد نبوی کی مدینہ کی نصیب فرمائی تھی، اور انہوں نے وہاں بیٹھ کے یہ کتاب لکھی ہے، جہاں فقہ کی کتاب لکھی ہے وہاں یہ کتاب لکھی ہے، یہ تفسیر لکھی ہے انہوں نے، تفسیر انوار البیان۔ کہتے ہیں قصہ کسی بزرگ سے سنا تھا یا کہیں دیکھا تھا کہ انطاکیہ والے حضرت عمر ان کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اتنی رقم لیں، اور قرآن مجید میں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کی جگہ فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا لکھ دیں، کیونکہ یہ ہماری بدنامی ہے، جب تک قرآن مجید دنیا میں رہے گا ہماری بستی کی بدنامی ہوتی رہے گی۔ ابو کی جگہ اتو ہو جانے سے معنی بدل جاتا ہے، اور مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ مہمانی کرنے کے لیے کچھ لے کر آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، جب وہ حضرات تمہاری بستی میں پہنچے تھے اگر اسی وقت 2-4 پیسے کے چنے پیش کر دیتے تو قرآن ہی میں یہ مضمون بھی نازل ہو جاتا کہ وہ لوگ مہمانی کے لیے کچھ لائے۔ اس کے بعد روح المعانی میں واقعہ کا ذکر مل گیا۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بستی والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سونا لے کر آئے تھے۔ کیا لے کر آئے تھے؟ سونا لے کر آئے تھے۔ یار ان کی اپنی دنیا تھی، وہ لوگ ابھی جب اسلام سے اور رسول اللہ کی صحبت اشنا نہیں تھے تو ان کے دل میں دنیا کی قدر محبت قیمت تھی، تو انہیں کہ شاید ہر کوئی آدمی ایسا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں کے دل دنیا سے پھیرنے والے تھے، سونا لے کے آئے تھے۔ تفسیر روح المعانی میں کہتے ہیں یہ واقعہ مجھے مل گیا، بہت بڑی مشہور تفسیر ہے، اور جس عالم کے پاس یہ تفسیر نہ ہو گویا کہ اس کی تفسیر کا علم کیا ہے، نامکمل ہے۔ بڑے بڑے مفسرین علماء نے یہ لکھا ہے، تو شاید شفیع رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں ہو، ان میں ہو۔ اچھا جی، تو سونا لے کر آئے تھے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت علی کے زمانہ میں یہ قصہ پیش آیا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس قصے کی کوئی اثر نہیں، پھر لکھتے ہیں کہ اگر اس کو صحیح مان بھی لیں، یعنی اگر یہ قصہ صحیح بھی ہو تو اس سے مذکورہ بستی والوں کی کم عقلی کا پتہ چلتا ہے، جیسے کہ قرآن و حدیث کی تفسیر سے ان کا کمی نہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اچھا جی، جیسا کہ پہلے فرض کیا گیا حضرت خضر نے کشتی میں شگاف کر دیا تھا، وہ وقتی ضرورت کے لیے تھا، مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ کسی طرح ظالم بادشاہ کی حدود سے نکل جائیں اور اس کے ظلم سے بچ جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب آگے بڑھ گئے تو کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا دی جس سے کشتی کا شگاف درست ہو گیا۔ اس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ ظالم بادشاہ کی حدود سے آگے بڑھنے تک کشتی میں پانی کیوں نہ بھرا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے اکرام میں اسے پانی بھرنے سے محفوظ رکھا۔ فتح الباری میں ہے کہ بعد میں حضرت خضر نے کشتی والوں کو شگاف پیدا کرنے کا سبب بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے اس میں نیت خیر کی تھی۔ اس پر ان لوگوں نے ان کی رائے کو پسند کیا اور تعریف کی۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ اس عمل کو صرف موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اگر دوسرے لوگ دیکھ لیتے تو بظاہر آڑے آ جاتے اور ایسا نہ کرنے دیتے۔ اچھا جی، یہاں سے بڑی اہم بات لکھ رہے ہیں آگے، اور یہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے شروع میں بھی کسی فائدے میں اس کا ذکر کیا کہ اگر ہمارے مرشد اور پیر کا اور فلاں مجاور کا کوئی عمل بظاہر قرآن و حدیث اور دین اسلام کے خلاف ہے تو یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ کیا ہے؟ پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کے بارے میں یہ روشنی ڈال رہے ہیں۔ ایک مختصر پڑھ لیتے ہیں، پھر جو لمبا ہے انشاءاللہ پھر چل رہے جائیں گے، وہ پھر اگلے کسی دن پڑھ لیں گے۔ الہام حجت شرعی نہیں، یعنی کسی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات ڈال دے کسی کے دل میں
کہ یہ حجت شرعی نہیں ہے، اس کی وجہ سے خلاف شرع کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے اور ان پہ وحی آتی تھی، تو وہی تو حجت ہے، وہی حجت ہے، اور حجت شرعی ہے، قطعی علم ہے وہی کا۔ اللہ نے ان کو وہ علم دیا تھا اور اللہ کا حکم بھی تھا، پیغمبر جو تھے خضر علیہ السلام، لیکن عام آدمی پیغمبر نہیں، تو اس کے دل میں جو بات آئے تو یہ ضروری کہ وہ رحمان کی طرف سے ہو، رب کی طرف سے ہو۔ وہ الہام کبھی جو ہے نا، وہ دل میں بات آنا کبھی شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو عام آدمی کے دل میں جو بات آ جائے وہ اس پہ عمل نہیں کر سکتا، بشرطے کہ شریعت کے خلاف ہو، شریعت کی کیا ہو، خلاف ہو، اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ الہام حجت شرعی نہیں، اس کی وجہ سے خلاف شرع کوئی کام کرنا جائز نہیں۔ بعض جاہل تصوف کے دعوے دار، ٹھیک، مرشدی کے دعوے دار، جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں بات کا الہام ہوا اور میں نے اس کے مطابق عمل کر لیا، حالانکہ وہ عمل شریعت کے خلاف ہوتا ہے، یہ سراپا گمراہی ہے، بلکہ کفر ہے۔ تفسیر روح المعانی والے علامہ شعرانی سے نقل کرتے ہیں عربی میں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت خضر نے جو کچھ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم پا کر تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم پا کر تھا، جیسے میں نے کہہ دیا، الہام کی وجہ سے نہیں تھا۔ بہت سے جاہل صوفی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ طریقت شریعت کے علاوہ کوئی چیز ہے، طریقت شریعت کے علاوہ کوئی چیز ہے، لہذا طریقت میں وہ سب کو جائز ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے، اور صاحب طریقت کے لیے شریعت پہ چلنا لازم نہیں، ٹھیک۔ یہ بھی گمراہی اور کفر کی بات ہے، گمراہی اور کفر کی بات ہے۔ طریقت شریعت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، وہ تو شریعت کی خادم ہے، طریقت شریعت کی کیا ہے، خادم ہے، یہ لفظ یاد رکھنا، طریقت شریعت کی خادم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ نفس کو احکام شریعت پر ڈالنے، نفس کو احکام شریعت پر ڈالنے اور بشاشت کے ساتھ احکام شریعت کو ادا کرنے کی محنت کے لیے، اور بشاشت کے ساتھ آسانی کے ساتھ، دوسرے الفاظ میں کہہ دیں، بڑی آسانی کے ساتھ احکام شریعت کو ادا کرنے کی محنت کے لیے حضرات صوفیہ کرام نے کچھ اعمال و اشغال بتائے ہیں، مریدوں سے ان کی محنت کراتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی بڑا درویش اور صاحب تصوف ہو، احکام شرعیہ کی پابندی اس پر بھی فرض و واجب ہے۔ جو شخص فرائض و واجبات کا تارک ہوگا وہ فاسق ہوگا، جو شخص فرائض واجبات کا تارک ہوگا فاسق ہوگا، اور جو شخص یوں کہے کہ میں یا میرا فلاں یا میرا شیخ شریعت کا مکلف نہیں، وہ کافر ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ کافر اور فاسق کسی طرح بھی پیر بنانے کا حل نہیں ہوتا۔ ہاں، جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو طریقے انبیاء کرام علیہ السلام سے آئے ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ مامورات اور منہیات کو پہچان لیتا ہے، اس کے علاوہ بھی، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی حاجت نہیں، ایسا شخص کافر ہے، اسے قتل کر دیا جائے، اور یہ بھی نہ کہا جائے گا کہ توبہ کر لے تو تیرے قتل سے درگزر کر دیں گے۔ باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ چند ہی رہ گئے، یہ پھر کسی دن 1-2 صفحے ہیں وہ کہہ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔